ہمیں بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے آپ کے ان ٹچ ہونے کا. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کس طرح آپ رائٹ میسج آپشن پہ جاتے ہیں, SU1 ٹائپ کرتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں, اپنا نام لکھتے ہیں اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا. دیکھتے ہیں آج کون کون سے شہروں سے ہمیں میسیجز آتے ہیں. مختلف شہروں سے لکھیں, اور اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا پروگرام بالکل آپ کے لیے ہے. اور ضروری ہے کہ جناب آپ جتنا آپ کی خواہش شدید ہوگی, جتنی آپ کو اچھا لگے گا آگے بڑھنا, اتنے ہی آپ ہم سے سوالات پوچھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ آج کون کون موجود ہے, کون سے بہن بھائی آج ہم سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. جناب آج کی جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سوشل انٹرپرینور ہیں, اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ لائف مینجمنٹ اینڈ ایجوکیشن اسکلز کوچ ہیں, آپ کنسلٹنٹ ہیں, ٹرینر ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے تقریباً پچھلے 25 سال میں بہت سارے کام کیے ہیں. تقریباً 2500 جو ہے وہ لوگوں کو, نہ صرف یہ کہ آپ نے انڈیویجولز اور فیملیز کی کاؤنسلنگ کی ہے بلکہ آپ پڑھاتی بھی ہیں. اور سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ پلس پڑھانا, جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے, اور جس میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا ہے, اور ہمارے اسلام میں بھی پڑھائی, تعلیم, ٹیچر, استاد, ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ان کی عزت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیرین خان, اور آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک کے ذرا سا اور قریب آ جائیے. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت اچھا لگا مجھے شیرین. کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑی ملاحت, بڑی فریشنس اور بڑی مسکراہٹ اور خوبصورتی ہوتی ہے, تو آپ ان میں سے ایک ہیں. تھینک یو. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اچھا, ہم نے ماشاءاللہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک جو ہے وہ ڈسکشنز کیے ہیں, اور میں نے آپ کا بڑا ڈیپلی جا کے میں نے آپ کی ریسرچ کی, اور جب اس چیزوں کو سرچ کرتی گئی تو مجھے بہت ساری چیزیں آپ کی پتہ چلیں آپ کی زندگی کے بارے میں. تو وہ چیزیں بجائے اس کے کہ میں بتاؤں, مطلب مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ آپ نے زندگی میں, یعنی کہنا چاہیے کہ کچھ چیزیں آپ کی جب آپ پیدا ہوتے ہیں تب سے آپ کی انہیریڈیٹی میں شامل ہوتی ہیں. تو آپ بھی ایک ایسی ہی بیبی تھی کہ جس کی انہیریڈیٹی میں جو پیدا ہوئی ان تمام اچھی چیزوں کے ساتھ. تو آپ مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا, اور آپ نے اپنا مطلب آغاز, آپ کا اتنی ساری چیزوں کا آغاز کیسے سلولی اینڈ گریجولی ہوا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ سلولی اینڈ گریجولی ہوا, کیونکہ ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی. حالانکہ میری امی فارنر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا گھر کا ماحول یہ تھا کہ آپ کو گھر تک ہی رہنا ہے, بچے پیدا کریں گی شادی کر کے اور گھر کو سنبھالیں گی, بس یہی آپ کا رہن سہن ہوگا. تو یہ میری بگننگ تھی. کچھ تھوڑا بہت میٹرک کے بعد میرے ابو نے کچھ کوشش کی تھی, تھوڑا بہت ہمیں کام شروع کروایا تھا, لیکن اس میں بھی امی نے شور مچا کے بند کروا دیا تھا. کیونکہ میری امی آئی تھیں ایک باہر کے ملک سے, اور یہاں آتے ہی ان کے لیے ظاہر کلچرل شوق تھا, تو بہت مختلف انداز میں انہوں نے دیکھا. اور کام کرنے والی خواتین کو 50 سال پہلے آپ سوچیں کہ بہت ہی مختلف انداز میں دیکھا جاتا تھا, تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھیں کہ میری بیٹیوں کے ساتھ وہ چیزیں نہ ہوں. تو اس لیے انہوں نے یہ سب سوچ کے تحت ہمیں بڑھایا تھا. جی آپ بولیے. بالکل. بس اس کے بعد پھر اسی حساب سے شادی بھی جلدی ہوئی. میں 22 سال کی تھی, کالج کے امتحان دے کے گریجویشن کیا تھا. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بس اس کے بعد یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق تھا, اور والنٹیئر ورک وغیرہ ہمارے گھر میں ہمیشہ سے ماحول تھا. اسکول کے زمانے میں تو جونیئر گائیڈز, گرل گائیڈز وغیرہ میں تھے, اور میرے پیرنٹس خود جو ہے دوسروں کی مدد کرنا, آگے بڑھ کے کچھ کرنا, یہ سب شوق تھا, تو ماحول تو تھا. تو یوں پھر گھر میں جو بچے کام کر رہے ہوتے تھے یا ماسی ہوتی تھی, میں اس کو لے کے بیٹھ جاتی تھی کہ اچھا لاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ اللہ کا نام پڑھ لیتے ہیں, کوئی چیز اس طرح سے. تو 10 سال تو ہوتے نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ اسکولنگ کرے میرے ساتھ, تو اس مختصر ٹائم میں جو میرے ساتھ ہوتے تھے تو میں کچھ نہ کچھ انہیں نئے نئے طریقوں سے سکھاتی تھی. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اچھا شیرین, آپ کا اصل جو ایک زندگی ہے وہ شادی کے بعد شروع ہوتی ہے, جہاں سے آپ نے ایک کامیابی اور ایک
جسے کہنا چاہیے نا کہ ہمارے یہاں کی جو آپ کی پراپر، حالانکہ آپ کی مدر پاکستان سے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کلچر کو ایکسیپٹ کر کے اس کو اپنے اوپر حاوی کیا، اور بالکل اپنی بچیوں کو جس طرح ہمارے یہاں ٹپیکل جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اپنی بچیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتی، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑی پروٹیکشن ان کو ملے، پروٹیکٹڈ رہیں، وہ اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں، نہ کام کریں، مطلب کچھ کوئی نہ کوئی خوف معاشرے سے اور ایک ڈر ہوتا ہے، اور یہ میرے خیال میں ابھی بھی 60% ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے لوگوں میں موجود ہے۔ آپ نے وہ کیا لمحہ تھا، تھوڑا سا مجھے بتائیے، جو ہم ابھی آپس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ نے سوچا کہ آپ باہر نکلیں یا آپ کچھ کریں، خود بخود ہوتا چلا گیا؟ بس ون تھنگ لیڈنگ ٹو اندر، یعنی ایک سے دوسری چیز ہوئی۔ ہمارے یہاں گھر میں یہ ماحول نہیں تھا سسرال میں کہ 4 سال سے پہلے بچے اسکول جائیں گے، یہ سوال ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو کینیڈا وغیرہ میں بھی بائی لا قانوناً اجازت نہیں ہے 4 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو اسکول میں ڈالنا۔ یہاں تو جا رہے ہیں لیکن کینیڈا امریکہ میں نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کہ ہم سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، یہاں نہیں فالو کر رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ چارٹس چیزیں بناتی جی تو میں نے پھر اپنے بچوں کو، کیونکہ جیسے وہ بچوں کو ماسی وغیرہ کو سکھا رہی ہوتی تھی، تو وہ فلیش کارڈز وغیرہ اور کلرفل بنانا، یہ سب مجھے شوق تھا، وہ سب کیا ہوا تھا۔ بیٹی نے ٹیسٹ دیا، لیکن obviously کیونکہ میری کوئی فارمل ٹریننگ نہیں تھی تو اس نے وہ ٹیسٹ کلیئر کیا نہیں اسکول ایڈمیشن کا۔ میں اسکول والوں کے پاس گئی کہ جی میں نے اس طرح سے تیاری کرائی تھی، آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے مجھے فوراً ہی جاب آفر کر دی۔ لیکن کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے، میں نے کہا کہ میں دوسروں کے بچوں کو پڑھاؤں اور میرے بچے ایک ان پڑھ ماسی کے حوالے رہے، تو یہ بات مجھے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ میں بہت ویژن مشن والی ماما ہوں، تو مجھے جو ہے نا کہ نہیں، ہر کام مجھے اپنے بچوں کا خود کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح آپ نے جو ہے وہ محنت کرتی رہی، اور پھر آپ نے ٹریننگز لی، آپ نے سیکھا بھی، ٹیچرز ٹریننگ بھی حاصل کی، اور اس کے بعد آپ جاب آپ نے اسٹارٹ کر دی۔ جی میں نے جاب اسٹارٹ کی، کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، کیونکہ میں نے ٹیچرز کو اتنا تنگ کیا تھا۔ پہلے بچے کی اماں تھی نا، تو وہ بہت زیادہ میں نے تنگ کیا تھا۔ پھر ٹیچر بننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت جنتی ہوتی ہیں، بہت ہی محنت سے کام کرتی ہیں، اور اتنا پریشر نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اوکے، یہاں پر ہم پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ دوسری طرف آپ کیسے گئیں، کاؤنسلنگ کی طرف کیسے گئیں، کیا کرتی گئیں؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یہ ٹیچنگ وغیرہ تو خیر چلی رہی تھی۔ تقریباً 22 سال پہلے مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی چیزوں سے، گھبرا جاتی تھی، اور بہت ہی برا حال میرا ہو گیا تھا، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی بہت زیادہ میں چیلنج ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک خاص واقعہ ہوا ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا جمع ہو کے بہت سارا ہو گیا تھا۔ میرے پیرنٹس بہت سخت تھے، میرے ابا تو بہت ہی زیادہ سخت تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ان کا مزاج ایسے ہی ہے۔ اب جب میں سائیکالوجسٹ سے اب جا کے اتنے سالوں کے بعد ڈسکس کرتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بائی پولر ڈس آرڈر تھا ان کو، جو کہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوا۔ تو جب آپ بہت زیادہ پریشر میں رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے نہیں سہا جاتا، اور پھر ہمارے ہاں اوور آل یہ کہا جاتا ہے کہ جی صبر کرو صبر کرو۔ صبر کوئی اندھا کنواں نہیں ہے کہ اس میں ڈالے چلے جاؤ۔ ایک چائے کا کپ ہے، وہ کب کس حد تک آپ بھریں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لبریز ہو جائے گا۔ تو یہی حال ہوتا ہے، اور اس چیزوں کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جب بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات بچے اوپر تلے ہوتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے ڈپریشن کا، وہ پہلے سے 6 مہینے کے بیچ میں آتا ہے، اس کو بیبی بلوز کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر صحیح ڈائگنوز نہیں ہوں تو بعض لوگ میڈیکیشن پہ ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر سال ہر سال چلتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو 48 سال سے میڈیکیشن پہ ہیں۔ صحیح، بالکل ایسا ہے، یہ مس ڈائگنوسس ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہاں پر میں تھوڑا سا اپنی تمام سننے والوں کو کہنا چاہوں گی، اگر آپ بھی اپنے گھر میں کسی پریشر کا شکار ہیں، اپنے پیرنٹس کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، ہوتا ہے بچے بھی بہت پریشر میں رکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، کسی بھی طریقے سے، تو یہاں پر ہمارے ایک بہت اچھی کاؤنسلر موجود ہیں، شیرین خان، اور وہ آپ کو ضرور اچھی سی ٹپس دیں گی۔ آپ ہمیں رائٹ میسج آپشن پہ جائیں، SCONO ٹائپ کریں، اسپیس دیں، اپنا نام لکھیں، اور پھر 888 1 پر بھیج دیجیے۔ آج آپ کے تمام مسائل کا حل آپ تک